بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. شب عید ہے، خوشحالی نائٹ ہے. ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان اور یہاں ہر جگہ ایک طور اور ایک طریقہ ہوتا ہے، رسم ہوتی ہے. عید کے دن عیدی لی جاتی ہے، بزرگوں سے عیدی لی جاتی ہے. تو پہلے ہمیں یاد ہے تو بزرگ اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ سکے رکھتے تھے. مہم یہ نہیں ہوتا تھا کتنا دیا جا رہا ہے، مہم یہ ہوتا تھا کس سے لیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اب عیدی کا یاد دلا کر یہ بچے ہمارے پیچھے دوڑیں گے بعد میں، مولانا عیدی تو آپ نے بتا دی، عیدی ہے کدھر. اور مستحب بھی ہے. آپ مفاتح الجنان میں دیکھیں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ کل کے دن انسان کو چاہیے کہ مومنین کا دل خوش کریں. بڑا دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت کے چہروں پر خوشیاں آئی ہیں. اور ہم وہ ہیں جن کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں، جن کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کے سب مرتبط ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور غم کے ساتھ. اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اس وقت نجف و کربلا اور مشہد اور مدینہ کی سرزمین پر موجود ہیں، کہ جو ان اہل بیت کے در پر جا کر ان سے خود طلب کرتے ہیں کہ آج ہمیں عیدی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے، اور جا کر کہتے ہیں کہ آج ہمیں عیدی چاہیے. لیکن یہ زمینی فاصلے بھی انہوں نے ہمارے لیے ختم کر دیے ہیں. کہ یہ زمینی فاصلے ہیں ہمارے پاس، لیکن معنوی قربت کے ذریعے سے تم ہمارے قریب ہو سکتے ہو. تو مجھے کیا کرنا ہے آج کی رات یا کل کا دن؟ مجھے اہل بیت سے عیدی چاہیے، وہ عطا کریں ہمیں کچھ. اب لیکن بے وقوفی میری طرف سے یہ نہ ہو کہ میں جا کر کہوں کہ یہ مجھے چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ، ہم وہ مانگ لیتے ہیں جس کی ویلیو جو ہے خدا کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے ہے مانگنے والا آیا ہے، سائل آیا ہے، کہ ان کے وسیلے سے اے خداوند متعال وہ عطا کر کہ جو تو چاہتا ہے. اہل بیت جو آپ چاہتے ہیں وہ عطا کیجیے ہمیں، اور کچھ نہیں. کہ انسان جو ہے ان پر چھوڑ دیں. بچوں کے لیے kids are there in front of me، کہ عموماً پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھائی یہ عید ہے تو کس بات کی عید ہے. There are two things which happened. One thing which happened کہ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نیوز آئی ہے، اللہم صلی علی محمد. یہ نیوز لائی گئی کہ جو دشمنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو کربلا کے اندر جو سٹینڈ کیا تھا، ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے. اور جب یہ نیوز پہنچی ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو چہرے پر خوشی آئی ہے. تو اگر چہرے پر اہل بیت کی خوشی آئے تو دل ہمارا خوش ہوتا ہے. ایک یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ امام جس کے لیے انبیاء نے انتظار کیا، وہ امام کہ جس کے لیے ائمہ نے انتظار کیا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جب مصیبت آئی ہے تو اس وقت اپنے بیٹے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو یاد کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. حتیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور امام زمان کو یاد کیا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ اگر میں پرسیو کر لیتا امام زمان کے ٹائم کو، پوری زندگی ان کا خادم بن کر زندگی گزارتا. اب یہ وہ امام ہے ہمارے سامنے. تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اور ایک اور ہے، آج کی شب مجھ سے کہا گیا ہے کہ شروعات شادی کی مجلس بھی ہے. تو شروعات شادی کے حوالے سے اگر مجھے وقت ملا آخر میں تو اس کے حوالے سے کچھ میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر روایات کو آپ دیکھیں تو روایات کے اندر
ایک جو ڈسکشن آئی ہے وہ ڈسکشن یہ ہے کہ ولایت کے اوپر، کیونکہ تولا اور تبرہ، ہم اس کو تولا اور تبرہ کہتے ہیں، عربک کے اندر یہ تولی اور تبری ہے، واٹ ایور یو سے، تولا اور تبرہ کہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تولا اور تبرہ اس کے بارے میں روایات یہ آئی ہیں، جیسے پورے چیپٹرز ہیں، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حب ہے کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ محبت تولا ہے، بغض ہے آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس ولایت کے اوپر تھوڑی سی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ روایات کے اندر مینشن ہوا ہے آخر زمان کے اوپر شیطان کا جو سب سے زیادہ حملہ ہوگا وہ اس ولایت کے اوپر ہوگا، اٹیک کرے گا، رائٹ اور لیفٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے دشمن اندر کا ہو یا باہر کا ہو، ولایت کے اوپر اٹیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ دین کا سینٹرل پوائنٹ ولایت ہے، دین کا سینٹرل پوائنٹ ولایت ہے۔ حتیٰ کہ آپ جتنی نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں وہ سب کا سب ولایت کے ذریعے سے ہے۔ روایت موجود ہے امیر المؤمنین سے، وہ کہتے ہیں کہ انا صلاۃ المؤمنین، میں مؤمنین کی نماز ہوں، یا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نحن الصلاۃ، یعنی ہم نماز ہیں۔ دیکھیں ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک کیا ہے؟ باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ جو انجام دیں گے، باطن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو خدا کے قریب کریں گی۔ وہ خدا کے قریب کون کرے گی؟ نماز کے اندر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اس کے اوپر ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے پاکیزگی اس نماز کے اندر، لیکن یہ ڈائریکشن نہیں دے گی آپ کی نماز آپ کو۔ کیسے؟ اس کو میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ حتیٰ کہ توحید کے بارے میں، توحید کی بھی شرط ولایت ہے۔ آپ کو یاد ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ وہ روایت جو مشہور و معروف تھی، لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا فورٹ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ امام نے کیا کہا؟ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یعنی یہ ولایت ہے جو کنڈیشن ہے اس کی۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں، اس کے اندر امام خود کہتے ہیں کہ بھائی دین کیا ہے، تو امام نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کہا علی اللہ۔ تفسیر قمی کے اندر امام سجاد سے بھی اور امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے، جب امام سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو فطرت الہی پر پیدا کیا ہے، توحید الہی پر پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا، ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ فطرت الہی سے مراد یہ ہیں۔ اور جب علی ولی اللہ پر تمام کیا تو امام نے کہا ہا الہا ہونا التوحید، یہاں پر آ کر توحید ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے ختم نہ کر دینا۔ ہم نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے آپ کہیں گے اس کی توحید کے اندر کیا ہے؟ پرابلم ہے۔ بھائی خدا کو مان رہا ہے، خدا کے رسول کو نہیں مان رہا ہے، تو آپ کہیں گے اس کی توحید کے اندر پرابلم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص توحید کو مان رہا ہے، رسالت کو، نبوت کو مان رہا ہے، لیکن ولایت کو نہیں مان رہا ہے، اگین دیر از اے پرابلم ان توحید۔ یہ وہ اے بی سی ڈی ہے، اگر اے بی کہا ہے تو زیڈ تک جانا ہوگا، یو ہیو ٹو گو، اس سے پہلے آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ اور مثالوں سے ذرا سمجھاؤں میں آپ کو، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ولایت کی مثال ایک شپ کے اندر کمپس کی طرح ہے، شپ کے اندر کمپس کی طرح۔ شپ بہترین ہے، آپ یہاں سے زانزیبار جانا چاہتے ہیں، یا آپ پلین لے لیجئے، یہاں سے آپ دبئی جانا چاہتے ہیں، بھائی پیٹرول بھی اس کے اندر موجود ہے، اڑ بھی سکتا ہے، شپ چل بھی سکتی ہے پانی پر، سب کچھ ہے، اس کے اندر کمپس ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا جناب؟ اس کو بھائی جہاں منزل تک پہنچے ہیں منزل پر نہیں پہنچا سکے گی وہ۔ آپ کہیں گے سب کچھ موجود ہے، کمپس کا پرابلم ہے۔ بولتے ولایت دین کے اندر اس کمپس کی طرح ہے، اس کمپس کی طرح ہے۔ کبھی کبھار آپ جتنی تیزی کے ساتھ چلتے چلے جائیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، ڈائریکشن نہیں ہے، ہوگا کیا؟
اگر مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے زانزیبار اور آپ نکل کے ٹانگا کی طرف، تو جتنا آپ اس کے اندر آپ 150 کلومیٹر سے جاتے جائیں اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو اور مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھ میں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ مثلا اگر کہوں میں آپ سے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ کو کیا ملتی ہے؟ انرجی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو انرجی، جو کھانا کھا رہا ہے تو یہ بہت دیندار انسان ہے۔ آپ کہیں گے بھائی کھانا کھا کے جو انرجی ملے گی، اس انرجی کے بعد ممکن ہے وہ کوئی گھوٹارا کرے گا، ممکن ہے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، یا کوئی جائے اور باڈی بلڈنگ کرے جم کے اندر، اور بائیسیپس اور ٹرائیسیپس اور سب کچھ کرے اپنے بنائیں، اور کہیں گے یہ شخص جو ہے بہت دیندار ہے، کیوں؟ اس کے پاس فٹنس ہے۔ آپ کہیں گے بھائی فٹنس کا اس سے کیا تعلق ہے دین سے؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے رائٹ ڈائریکشن پہ یا رانگ ڈائریکشن پر جائے۔ نماز اور روزے کا بھی حال یہی ہے۔ نماز آپ کے اندر اسپریچول اپلفمنٹ لے کر آتی ہے، یہ روح کو آپ کی قوی کرتی ہے، اٹ بیکمس قوی، اسٹرانگ کر دیتی ہے آپ کی روح کو، لیکن یہ روح کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ خدا کی ڈائریکشن میں ہے یا کسی اور ڈائریکشن کے اندر ہے؟ اسی طریقے سے روزہ ہے، آپ نے بھوک کو برداشت کیا، اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کیا، آپ کی روح اسٹرانگ ہو جائے گی کیونکہ ڈیزائرز کو کنٹرول کیا ہے، لیکن یہ روح کس ڈائریکشن میں جائے گی یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ ولایت ہے جو بتائے گی یہ روح کہاں جائے گی۔ کیونکہ آپ کے پاس تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، بہت سے روزے رکھے ہیں۔ خوارج کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ خوارج کے ماتھے پر، فور ہیڈ پر سجدوں کے نشان تھے، ان کی آنکھیں اندر جا چکی تھی، پیل ہو چکے تھے ان کے فیسز، اور یہ شکم جو ہے ان کے سینے سے لگ چکا تھا۔ لیکن کیا پرابلم تھا؟ پرابلم یہ تھا وقت کا امام جو کمپس ہے اس کمپس کو چھوڑ دیا ہے۔ سو واٹ ایور یو ڈو یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن۔ کمیل جن کی منسوب، جن کے ذریعے سے آپ تک یہ دعا پہنچی ہے، دعائے کمیل آپ جو پڑھ رہے تھے، کمیل ایک دن کوفہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے امام کے ساتھ، اور ایک شخص کو آواز آئی کان کے اندر کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں کون سی؟ یہاں پر یہ پہنچا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ رات کا وقت تھا اور اتنی حزین آواز میں آیتیں پڑھ رہا تھا، تو اس کا جو ہے نا کمیل ابن زیاد نخعی کہ دل میں یہ ہوا ونڈرفل وائس از ہیونگ، ماشاء اللہ۔ امام نے محسوس کر لیا، ہی ریئلائزڈ، کہا کہ اس کی آواز پر نہیں جانا، اس کی آواز پر نہیں جانا۔ بولا اس کا جو حال ہونے والا ہے ان قریب پتہ چلے گا۔ بولا ظاہر پر نہ جانا۔ کمیل دل میں سوچنے لگے کہ مولا اول تو یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے، دوسرا آپ کو کیسے پتہ چلا اور اس کا کیا ہونے والا ہے آگے؟ کہتے ہیں وقت گزرا، گزرنے کے بعد جنگ نہروان آئی۔ جنگ نہروان میں جو خوارج جو اسٹینڈ کیے تھے ان سب کے لاشیں سامنے موجود ہیں، امام کمیل کے ساتھ لاشوں کے درمیان میں چل رہے ہیں، ایک لاشے پر جاتے ہیں اور ٹھوکر سے اس کو پلٹتے ہیں، اور امام کہتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل۔ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے کہ جو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ عزیزوں، جو ڈیفائن کرے گا، ڈیفائننگ مومنٹ ہے، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ولایت ہے، تولا ہے کہ کس ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد when he is leaving، تو امام کے بارے میں کیا کہا؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ پھر اس کے بعد رکے نہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہیں رکے نہیں، بلکہ کیا کہا؟ کہا کہ اللہم ادر الحق معہ کیف مدار، اے خدا بند متعال جہاں علی مڑ جائے حق کو ادھر موڑ دے۔ عجب ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہوتا ہے اوروں کو حق ثابت کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہے، اور حق کو حق ثابت کرنے کے لیے علی چاہیے، علی کو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی، یا علی، یہ تولا ہے، یہ تولا ہے کہ ولایت ہے، ولایت کے بغیر ایکسیپٹنس آف اعمال مشکل ہے۔ آپ
جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، شب جمعہ ہے ضرور پڑھیں زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کے اندر 3 کنڈیشنز بتائی ہیں، جو امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے زیارت عاشورہ کی، اور حدیث قدسی ہے. کہا کہ 3 کنڈیشنز ہیں، اگر یہ تم نے 3 کنڈیشنز پوری کر لیں تو تم اہل بیت کے ساتھ معیت ہوگی. معیت یعنی یو ول بی ود اہل البیت علیہ السلام. کون شخص ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا ہے؟ آل آف اس. ہمارا اس 2.25 مہینے کے اندر جو ہے ہم اٹینڈ کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اہل بیت کے ساتھ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ کے اندر؟ جملہ آیا فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. یہ 3 چیزیں ہیں. یعنی اے خداوند متعال، میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے یہ معرفت عطا کر اپنے اولیاء کی. صحیح ہے. دوسرا معرفتکم، تیری معرفت، تیرے اولیاء کی معرفت. وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ، اے خدا یہ رزق عطا کر کہ یہ دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے میں بغض و کینہ میرے دل میں موجود ہو. اگر یہ آ گیا، یہ 3 چیزیں آ گئیں، تو آگے کیا کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام؟ کہہ رہے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اگر یہ آ گیا تو دنیا اور آخرت کے اندر معیت اہل بیت کے ساتھ ہوگی. پہلی چیز بولا کہ یہ اہل بیت کی معرفت ہے کیا؟ اہل بیت کی معرفت کیا ہے؟ معرفت کا انگلش میں میننگ کہتے ہیں knowing something, understanding something. اگر میں اہل بیت کے بارے میں جان لوں تو کافی ہے. Is it sufficient? میں جا کے بکس پڑھ لوں، میں جان لوں کہ امام کی ولادت یہاں پر ہوئی ہے، کافی ہے؟ یہ کافی نہیں عزیزوں. یہاں معرفت سے مراد معرفت قلبی ہے. معرفت قلبی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا امام چاہتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جسے رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ رسول خدا نے کہا تھا الست اولا بکم من انفسکم، کہ کیا یعنی تمہارے اوپر تم سے زیادہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. that I have more authority on you than yourself. یہ کہا تھا. اگر یہ میں سمجھ جاؤں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ وہ کرنا ہے کہ جو امام چاہتا ہے، وہ کرنا جو اہل البیت علیہ السلام چاہتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں عجیب جملات ملتے ہیں. سلمان فارسی کے بارے میں رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے ہمارے چھٹے امام سے. آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ بار بار سلمان کو یاد کرتے ہیں، بار بار سلمان کو یاد کرتے ہیں. بولے وجہ کیا ہے؟ تو کہا 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. پہلے تو کہا سلمان فارسی کو یاد کرتے ہیں. جواب میں کہا بولا پوچھنے والے بتا دیتا ہوں، سلمان کو سلمان فارسی نہ کہنا بلکہ سلمان محمدی کہنا. پہلے یہ کہا یہ فارسی نہیں ہے، یہ محمدی ہیں. پھر دوسری چیز کیا کہی؟ جعل ہواہ ہوا امیر المؤمنین. یہ تھوڑے سے ریفریش کیا اس کو میں نے، یعنی سلمان فارسی کی اپنی تمنا کوئی نہیں تھی، وہی تمنا تھی جو امیر المؤمنین کی تمنا تھی. اچھا بھئی ہے وہ تو بکس کے اندر موجود ہے. ایک شخص نے، اس کا فارم تھا، باغ تھا، باغ کے اندر اسے پانی دیا تھا. تو پانی دینے سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ گیلی ہو جاتی ہے. He sees that there are 2 people who are coming. The first person is Amir al-Mu'mineen. Behind him is سلمان فارسی. تو کہتے کہ آ رہے ساتھ میں. آنے کے بعد جب وہ گزرتے ہیں تو بعد میں دیکھتا ہے پیروں کے نشان ایک شخص کے ہیں 2 شخص کے نہیں ہیں. یعنی سلمان وہاں پر قدم ہی نہیں رکھے گا جہاں پر علی کا قدم نہ ہو. اچھا ہے، وہاں پر سلمان قدم رکھیں گے. آپ کہیں گے مولا یہ تو بڑی بات ہے. یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے قدم رکھنا. اصل وہ ہے کہ دل اور دماغ میں خیال آئے ہی نہ کہ وہ جو میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے. اور ایک شخص تھا، غلام تھا، اس کا آقا موجود تھا. اسی طرح کی مثال ہمارے مولانا سید عدیل نے بھی مثال دے چکے ہیں، اس سے ملتی جلتی ہے کہ ایک شخص تھا، غلام تھا، آقا موجود تھا. بینگن کھا رہا تھا. وہ بینگن کھاتے کھاتے، بینگن برنجل کو کہتے ہیں، ایگ پلانٹ، کھاتے کھاتے کہا اوہ کیا ماشاء اللہ کہ اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے. تو غلام کھڑا ہوتا اور بینگن کے جو قصیدے گانا شروع ہو گیا. وہ بولا بینگن ایسا ہوتا ہے، بینگن ہوتا ہے، ایگ پلانٹ. نیکسٹ ڈے جو ہے وہ تھوڑا سا بینگن بچ گیا تھا، تو جو مولا جو تھا اس کا آقا وہ کھانا شروع کیا اس نے.
تو وہ کہیں سے ٹیسٹ اس کا کڑوا نکلا، بٹر نکلا، تو اس نے بولا یہ کیسا بیکار بینگن ہے. تو اس نے جو برائی کرنا شروع کر دی بینگن کی. تو نیچے جو آقا بیٹھا تھا اس نے بولا یہ بتا، بولا تو بتا کہ بینگن کو تو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ بولا تو کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے؟ بولا میں کیا کہوں گا، میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں مولا کا غلام ہوں. مولا کو جو پسند ہے اس کا قصیدہ میں گاؤں گا. بولا یہ ہے معرفت قلبی کہ انسان وہ چاہے کہ جو امام چاہتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات کیا کہی؟ وہ معرفت اولیاءکم، آپ کے اولیاء کی معرفت ہمیں نصیب ہو. اولیاء کی معرفت سے مراد کیا؟ ہم اہل بیت کو تو احترام کرتے ہیں، اچھا ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا کیا کرتے ہیں؟ ان کا احترام کرتے ہیں. چاہنے والے سے مراد ان کے اولیاء. مینی ٹائمز یو تھنک کہ چاہنے والے سے مراد کمبر اور ابو ذر ہوں گے. نہیں، چاہنے والے سے مراد یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ ہیں. کیا ان کا احترام ہے یا نہیں ہے؟ رسول خدا کے پاس ایک شخص تھا، امیر تھا وہ، تو وہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک فقیر آیا، تو فقیر آ کر بیٹھا تو امیر نے اپنا لباس جو ہے جمع کر لیا. تو وہاں پر جو ہے آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں، اور وہاں پر سوال کیا گیا کہ بھائی یہ تم نے کیا کام کیا؟ کیا اس کی غربت تمہارے پاس آ جاتی ہے یا تمہارا جو پیسہ تھا اس کے پاس چلا جاتا؟ بولتے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کو شرمندگی ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو گیو ہاف آف مائی ویلتھ ٹو دیٹ پرسن، ٹو دس فقیر. تو رسول نے کہا آر یو ریڈی ٹو ٹیک دس ویلتھ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسی دولت نہیں چاہیے جہاں پر فقیروں کا احترام نہیں ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، امام کا صحابی تھا. امام نے کہا تم نے ہماری ڈس رسپیکٹ کی ہے. اس نے کہا مولا کہاں ڈس رسپیکٹ کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا. بولا نہیں. بولا تم تھے جوحفہ میں. جوحفہ از اے پلیس کہ جہاں پر احرام پہنا جاتا ہے. تم جوحفہ کے اندر تم نے لباس تبدیل کیا، احرام پہنا، اور تم اپنے اینیمل پر موجود تھے. اینڈ وین یو ور کمنگ ٹورڈز حرم، ایک ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس آیا. اللہ اکبر. چاہنے والا آیا، اس نے کہا میرا 2 کلومیٹر گھر دور موجود ہے، ول یو الاؤ می ٹو سٹ بیہائنڈ یو. نہ تمہیں جلدی تھی اور نہ جو ہے کیا نام ہے اسپیس کا پرابلم تھا، لیکن تم نے منع کر دیا. تم نے اس کو منع نہیں کیا، تم نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ اکبر. امام سے روایت ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، جس نے مومن کو کم شمار کیا، ڈس رسپیکٹ کی ہے، امام کہتے ہیں اس نے ہماری ڈس رسپیکٹ کی ہے. ہاں معیت چاہتے ہیں، ایسے نہیں ملے گی. اگر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو میں ڈس رسپیکٹ کروں تو کیا آپ فیل کریں گے؟ آپ کہیں گے اس کی ڈس رسپیکٹ نہیں کی ہے. تم نے کس کی ڈس رسپیکٹ کی ہے؟ تم نے ہماری ڈس رسپیکٹ کی ہے. روایت کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. باپ کے سامنے بچے کی ڈس رسپیکٹ کریں گے، اصل میں اس کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، یہ رسول اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈس رسپیکٹ ہے. یہ ہے معیت کے لیے دوسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. یہاں پر کچھ میں بات کروں گا کیونکہ تبرع براعت یہ ہے کیا؟ تبرع اور براعت کیا ہے؟ براعت جو لفظ ہے براعت من اللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی آیتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. براعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں بیزار ہوں، آئی ایم ڈس ایسوسیٹنگ مائی سیلف ود دا ایکٹس آف اینیمیز آف اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن ہمارے پاس جو ہے کبھی کبھار مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں. ایک میں اپنا جو ہے پرسنل انسیڈنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں میں کہ ہمارے جو رویہ ہوتا ہے اس سے ایفیکٹ کیا آتا ہے. سو میں جانتا ہوں ایک فیملی کو، یہاں سے نہیں ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف از شیعہ اینڈ دا ہسبینڈ از سنی. تو الحمدللہ وہ اہل سنت سے ہے، لیکن مجلس کے اندر جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ بچوں کو جو ہے شیعہ اسکول کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ وہاں پر تربیت ہوتی رہے. سو وی ور ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ بٹ دیر ور سم ایکسکیوزز کہ واٹ از دا ریزن کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. بعد میں جا کے پتہ چلا وہ اس وجہ سے نہیں ڈال رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم شیعہ جو ہے ہمیں گالیاں دیتے ہو.
گالیاں دیتے ہو. اب یہاں پر جو ہے وی شوڈ بی ویری کیئرفل. آلدو ہمارے پاس ممبر سے ایسا کچھ ہے, کچھ جہالت اگنورنس اگر ہے تو اگنورنس ہے. یہاں نہیں, امام کے زمانے سے موجود تھی. 3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. یہ تبرہ ہے کیا؟ ہمیں برادران اہل سنت کے ساتھ کیسا رویہ دکھانا چاہیے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل. تو 3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے, پھر امام زمانہ پہ کچھ بات کر کے اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. روایت میں جانے سے پہلے یہ روایت جو ہے کیا نام ہے اعتقادات امامیہ شیخ صدوق سے ہے. کسی نے آ کر کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا امام, ایک آپ کا چاہنے والا ہے, وہ فلاں فلاں کو نام لے کر جو لعنتیں بھیج رہا ہے, سب کر رہا ہے, سب و شتم, برا بھلا کہہ رہا ہے نام لے کر. تو امام کا عجیب جواب تھا. امام نے کہا فقال ما لہو, اس کو کیا مرض ہے, واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو دیٹ پرسن, اس کو ہوا کیا ہے. لعنہ اللہ یعرض بنا, خدا لعنت کرے اس شخص کے اوپر کہ ہمیں جو ہے یعنی لوگوں کے منہ ہمارے اگینسٹ میں کھلوا رہا ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے گا, ہمارے شیعوں کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. امام نے کہا, پھر اس کے بعد امام نے اس آیت کو پڑھا, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. سب و شتم نہیں کرنا. سب و شتم کیا ہے؟ فاؤل لینگویج, کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں حتیٰ کہ ان کے لیے بھی تم فاؤل لینگویج استعمال نہ کرنا. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, یہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. دس از ون تھنگ. ناؤ حدیث دیکھیے گا. یہ جو ہے اصحاب صفین میں سے, اگر آپ کے سامنے موجود ہو, اصحاب صفین کے اندر سے کچھ اصحاب تھے, there were some companions, تو معاویہ کے اگینسٹ میں جا کے یہ کچھ بات کرتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں. یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 206 ہے, جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلتا ہے تو امام آ کر کہتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. امام آ کر کہتے ہیں کہ مجھے کراہت ہے, I dislike this, کہ تم کیا کر رہے ہو, تم سب و شتم کر رہے ہو, you're using foul language. پھر امام نے کیا کہا, وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ. That is very important. کہ تم کیا کرو, تم ان کی چیزوں کو بتاؤ کہ what they have done. یہی چیز ہم کہتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں, ایک ہے تحقیق, ایک ہے تحقیر. تحقیق is research, تحقیر is disrespect. You do research, you explain what has happened, but in a respectful way. آپ جو ہیں فاؤل لینگویج استعمال نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں اللہم احقن دماءنا و دماءہم, اے خداوند متعال ہمارے اور ان کے خون کو جو ہے پریزرو کر. اور اس کے بعد امام جا کر کہتے ہیں اے خداوند متعال انہیں ہدایت دے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں. You should feel pity کہ یہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے. اگر میں آپ کے ماں باپ کو اگر غلطی کی ہے انہوں نے, میں گالی سے شروع کروں اور فاؤل لینگویج سے شروع کروں, یو ول نیور ایور لسن ٹو می. آپ ایک ہمیشہ ایکیڈیمک ڈسکشن رکھیں گے اور بات کریں گے احترام کے ساتھ. دیکھیں حق کہاں پر موجود ہے. یہ ایک پہلی تھی جو نہج البلاغہ سے. دوسری جو روایت ہے معاویہ ابن وہب سے ہے کہ کیف ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا وبین قومنا وبین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. امام سے آ کر پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ مولا کیا کریں ہم کہ جو ہمارے میں سے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں. ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ. ہم میں سے نہیں ہیں. دے کین بی اہل سنہ, دے کین بی کرسچنس, دے کین بی ہندوز, ہو ایور دے آر. امام کیا جواب دیتے ہیں؟ امام کہتے ہیں قال تنظرون الی ائمتکم. اللہ اکبر. یو شوڈ لک ایٹ یور ائمہ. تم اپنے امام کو دیکھو, امام کیا کر رہے ہیں. کہا الذین تقتدون بہم, وہ امام جس کی تم پیروی کرتے ہو ان کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. فتصنعون ما یصنعون, جو وہ کرتے ہیں وہ تم کرو. امام کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں. امام نے آگے کہا فواللہ انہم لیعودون مرضاہم, خدا کی قسم جب یہ مریض ہو جاتے ہیں ان کے مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تمہارے امام. اس کے بعد کہا ویشہدون جنائزہم, یہی نہیں ان کے جنازوں میں جا کر شرکت کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ, اور یہ تمام چیزیں بتائیں. یعنی آپ کے امام کیا کر رہے ہیں, ہمیں وہی کام کرنا ہے. رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو اچھی طریقے سے گفتگو ہوگی. لاسٹ جو حدیث یہ الکافی کی تھی, کافی کی ایک اور حدیث ہے, یہ زید شہام سے ہے اور تمام راویان اس کے ثقہ ہیں.
تمام کے تمام راویز کا ثقہ ہیں، نیریٹرز صحیح بالکل جو ہے حدیث ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے اندر. امام نے کہا اقرأ علی من ترى انہ یطیعنی منہم ویأخذ بقول السلام. امام نے کہا ہمارا سلام پہنچاؤ ان کو کہ جو ہماری اطاعت کرتے ہیں. اس کا مطلب there were some people at the time of ائمہ علیہ السلام they were not obeying امام علیہ السلام. جو ہماری اطاعت کرتے ہیں ان تک سلام پہنچاؤ. اور کہا صلوا عشائرکم واشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں کے اندر جا کر شرکت کرو. کہا وعودوا مرضاہم، اور جب مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ. وعدوا حقوقہم، اگر جو ان کا کوئی حق ہے ان کا حق ادا کرو. اس کے بعد جملہ بہت عجیب جملہ کہا فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین کے اندر متقی ہوا، پائس ہوا، وَصَدَقَ الْحَدِيث سچا ہوا، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ امانت کو لوٹانے والا ہوا، وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ اچھے اخلاق والا ہوا، قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ، لوگ کہیں گے یہ جعفری ہے، یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے. اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نعرے کے اندر اب آئی فون بھی آ جائے گا الٹرا پرو میکس. اب یہ بھی کل ہی لانچ ہوا ہے تو یہ جو ہے احسنت احسن. امام نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، بولا ہمارا دل خوش کر دو گے. ہمارا دل کون چاہتا ہے امام کا دل خوش کرنا؟ بولا ایسا ہو جو دوسری جو نون شیعاز ہیں ان کے درمیان میں ایسا ہو. تو تبرہ سے مراد یعنی تبرہ جان ہے، یعنی اگر تبرہ نہ کریں گے. لیکن تبرہ کا معنی کیا ہے؟ تبرہ کا معنی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، ریسرچ ہے اور اس رستے کو چھوڑنا ہے جس رستے پر وہ تھے. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وجل فرجہ. آخری بات کر کے 5 منٹ کے اندر میں ختم کروں بحث کو. میں ختم کروں بحث کو. یہاں پر میں شادی شروعات شادی پر نہیں جا سکوں گا.